حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک جوان آتا ہے، آ کے کہنے لگا حضرت گناہ بہت ہوتے ہیں، کوئی ایسا نسخہ بتا دو کہ میرے گناہ چھوٹ جائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے اچھا، فرمایا کچھ باتیں بتاتا ہوں، عمل کر لے گا؟ اس نے کہا حضور کروں گا، بتائیں آپ۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے پہلی بات یہ ہے کہ جب گناہ کرو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اس کا رزق نہیں کھانا۔ اس نے تعجب کر کے کہا حضور اگر اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا، نعمت نہیں کھاؤں گا تو کیا کروں گا، زندہ کیسے رہوں گا؟ آپ نے کہا یار بات شرم کی نہیں ہے کہ جس رب کا رزق کھا رہا ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا حضور دوسری بات، کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ جب گناہ کرنے لگے تو اللہ کی مملکت سے، حدود سے باہر نکل جا۔ اس نے پھر تعجب کر کے کہا حضور شرق و غرب میں تو اللہ کی حکمرانی ہے، کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا شرم کی بات نہیں ہے، جس رب کی نعمت کھا رہا ہے، جس رب کے حدود میں اور ملک میں رہ رہا ہے، اسی رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کہا تیسری بات بتاؤ؟ فرمانے لگے کہ ایسی جگہ گناہ کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ آپ نے کہا حضرت ایسی جگہ کون سی ہے؟ جہاں جاتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا پھر شرم نہیں آتی کہ رب دیکھ رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے؟ اور فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ تیرے قریب آئے جان لینے کے لیے تو اسے کہنا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کچھ وقت کی مہلت دے دے کہ میں نیکیاں کر لوں۔ تو اس جوان نے تعجب کر کے کہا حضور وہ تو میری بات نہیں مانے گا، میں اسے کہوں گا کہ مجھے 2 دن دے دے، گھنٹہ دے دے، توبہ کر لوں، مانے گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ مانے گا نہیں تو پھر تو نیکی میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ اس کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کر تاکہ تجھے مانگنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑے۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ جب تجھے جہنم کے فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں تو فرمایا تو نے ان کی بات نہیں ماننی، ان کے ساتھ نہیں جانا۔ جوان کہنے لگا حضرت میں ان کا انکار کیسے کروں گا، میں تو ان کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا جب انکار نہیں کر سکتا تو پھر گناہوں میں زندگی برباد کیوں کر رہا ہے؟ جب پتا ہے کہ موت کا فرشتہ آئے گا چھٹکارا نہیں ہوگا، جہنم کی طرف کھینچیں گے، چھٹکارا نہیں دیں گے۔ تو فرمایا پھر دیر نہ کر، جلدی اللہ کے حضور توبہ کر۔ تو اس جوان نے اس وقت ہی اللہ کے حضور اپنی گردن کو جھکایا اور فوراً اللہ کے حضور توبہ کرنے لگا۔